اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المسجد تلک حدود اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب ذوالجلال نے لیا۔ اس کتاب کو ہم نے اتنا لاوارث کر دیا کہ شاید دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ اتنا ظلم نہیں جتنا اس کتاب کے ساتھ ہم نے ظلم کیا۔ وہ ظلم اس لیے ہے کہ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ انگلش کو سمجھنے کے لیے انگلش مین کے پاس جانا پڑے گا، میتھ کو سمجھنے کے لیے جو میتھ کا ماہر ٹیچر ہو اس کے پاس جانا پڑے گا، اسی طرح کیمسٹری سمجھنے کے لیے کیمسٹری کے پاس جانا پڑے گا۔ یعنی کہ ہر کتاب کو، ہر سیمسٹر کو، ہر کلاس کو سمجھنے کے لیے اس کلاس والے کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ واحد اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کہ جس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یقین مانیں، کئی لوگ ایسے گمراہ کن لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اس کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ترجمہ لائیں، تفسیر سامنے رکھیں، خود پڑھیں، کسی استاد کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی کتابوں کے لیے ٹیچر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو بندہ قرآن مجید خود سے پڑھے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، وہ بندہ رائے راست سے بھٹک جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں کہ صحابی خود سے نہ سمجھ سکے اور آج کے دور کا ایک ڈاکٹر، آج کے دور کا ایک ٹیچر، آج کے دور کا ایک لیکچرار وہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آیت اتری کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ الگ ہو جائے کالا داغا سفید داغے سے، من الفجر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی روزے کی حدود اور روزے یہاں تک آپ نے کھانا پینا ہے سحری میں کہ کالا داغا سفید داغے سے الگ ہو جائے، تب تک آپ کھائے پیئیں۔ اب وہ صحابی نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے اپنے سرہانے کے نیچے ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا نیچے رکھ لیا اور سو گئے۔ جناب کھاتے رہے اور سرہانہ اٹھاتے رہے اور داغے کو دیکھتے رہے، مگر داغے دونوں آپس میں ٹچ تھے۔ کھاتے رہے مگر وہ کہتے کہ یہ داغا تو الگ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور یہ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میں کھاتا رہا، داغے الگ الگ نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مسکراہٹ کی اور مسکراہٹ میں کہا کہ آپ کا سرہانہ اتنا بڑا ہو گیا، یعنی کہ آسمان، اشارہ تو آسمان کی طرف تھا نا، کہ یعنی کہ کالا داغا سفید داغے سے، مثال کے طور پر کہ جب اندھیرا چلے جائے روشنی ہلکی آنا شروع ہو جائے، تو کہا اس کے یہ مراد ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ داغوں والی بات۔ اب دیکھیں صحابی رسول کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کے سامنے تفسیر ہو رہی ہے، جن کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ نہیں سمجھ سکے، مگر آج کا جرنلسٹ، آج کا ایک پڑھا لکھا جاہل وہ سمجھ رہا ہے اس چیز کو۔ اور خدا کے بندو، اس کو خود سے سمجھو کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب آپ کہو گے یہ کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ نکاح کرو پسند کا 2 3 4۔ تو اگر آپ اپنے سے کریں گے تو پھر ایک شادی تو حرام ہے قرآن کے روح سے، ایک شادی تو کر نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں ایک شادی کا ذکر نہیں ہے، شروع سے آگے ہے، مگر شروع میں کیا ہے؟ مثنا 2 3 4، 2 بیویاں کرے، 3 کرے، 4 کرے، تو ایک بیوی کا تو ذکر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرو گے؟ پھر دوسری بات ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں، تو آپ اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اسی طرح آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کس موقع پر اتری اور کیوں اتری، اس کی وجہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
کہ آپ سرکار تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی کہ کسی کے باپ نہیں ہیں، تو آپ قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام طیب، عبداللہ، طاہر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہے، حالانکہ آپ کی تو اولاد نرینہ اولاد تھی، اب اس کی تشریح ہم کیسے کریں گے؟ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جانا، نماز کے قریب نہ جانا، کیوں نہ جانا؟ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی نے فجر کے وقت نشہ کیا، اور وہ نشہ ایسا نشہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ عشاء تک جائے گا، اب مجھے حدود اور قیود بتاؤ کہ آیا اس پہ ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ اب یہ حدود کون بتائے گا؟ اگر آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھائی آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر آپ خود کو قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن میں بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جس کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب مثال کے طور پر قرآن میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کھیتی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اگر آپ اپنے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھی گمراہی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سے قرآن سیکھو، اپنے سے قرآن پڑھو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، وہ انسان رائے راست سے بھٹک جاتے ہیں، خدا را اس کے لیے بھی ٹیچر کی ضرورت ہے، اور ٹیچر وہ کہ جو ماہر ٹیچر ہو، ماہر استاد ہو، کہ جو عربی جانتا ہو، عربی کے الفاظ اور معنی جانتا ہو، کہ جس کو پتا ہو کہ یہاں پر لفظ کا کیا مراد ہے۔ تو خدا را اس قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہمارے مسلمان خود کر رہے ہیں۔ آپ کافروں کی تنقید کر رہے ہو کہ جناب کافر نے قرآن مجید کی گستاخی کی۔ دیکھیں میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اگر کافر کی قرآن مجید کی ایک نسخے کی گستاخی کرتا ہے، قرآن مجید کو جلا دیتا ہے، اگر اس نے یہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں جی گستاخ ہے، اس سے بڑا گستاخ مسلمان ہے۔ اگر اس نے اس کتاب کو جلایا تو اس کتاب کے بارے میں اس کو عظمت کا نہیں پتا کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ اور شان کیا ہے، اس کو نہیں پتا۔ مگر ہمیں پتہ ہونے کے باوجود، ہمیں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود یہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود پس پشت ہم نے ڈال رکھا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑے بے ادب، سب سے بڑے گستاخ، سب سے بڑے اس کی شان میں گستاخی کرنے والے ہم خود مسلمان ہیں کہ قرآن کو سمجھتے نہیں، اگر سمجھے تو ہم نے خود تفسیریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر فتوے ہماری طرف سے یہ ہے کہ جناب یہ ہے وہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا یہ باتیں۔ تو لہٰذا قرآن کے ساتھ تمسخر نہ کرے، قرآن کی بے ادبی نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کتاب کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا